میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی پارسائی کی جگہ، فرمایا میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انسان کے بہت سارے گناہ ان دو اعضاء کی وجہ سے ہیں۔ زبان غیبت بھی کرتی ہے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، زبان گلہ اور شکوہ کا رنگ بھی اختیار کرتی ہے، الزام تراشی بھی کرتی ہے، تو بہت سارے جرائم زبان کے ہیں۔ اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے یا تو کلمہ خیر کہے یا پھر وہ خاموش رہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس زبان کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بے قابو ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ہمارے گناہ ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ تو ان دو اعضاء کی خاص طور پہ حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی، اور ساتھ ضمانت دی گئی کہ اگر تم ان دو اعضاء کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ ہمیں اپنے رویوں کو بھی محتاط کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اشارے سے، اپنے کنائے سے، اپنے رویے سے دوسرے مومن بھائی کی بہتری کے لیے سوچا جائے۔ جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانند ہوگا، پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو، پھر وہ توبہ کر لے، اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی۔ لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے۔ اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اس لیے میاں صاحب بولے، پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے ہر وقت ڈرتے رہو۔ ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، 30 اصحاب رسول سے، تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے، انجام ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے، کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے، ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے، ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، لیکن وہ کہتے کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دیکھتے تھے، کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی کے سکے ماموں لگتے ہیں،
فرماتے ایک دن حضرت سدی سکتی نے مجھے نصیحتیں کی، ایک نصیحت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا. تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں، تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا؟ تو حضرت سدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے جنید میں ڈرتا ہوں میری بدعمالیوں کی وجہ سے بغداد کی مٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. یہ وہ لوگ تھے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں خوف و طمع میں بستروں سے الگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے. راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے. حضرت شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتے ہیں. ایک شخص تو اپنا طواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا، حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے، اور اس کو تسلی دینے لگا. اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی، مطاف کے کنکروں پہ اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابینا اٹھانا، تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. تو اس شخص نے طواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص جانے لگا، چہرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا. تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے. تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا. تو جب اس شخص نے نقاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں، فائزہ ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی. تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا، ضمانت فراہم کر رہا ہے. یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خشیت، یہ عاجزی، یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں. جب تک خشیت کا یہ عالم بندے کے اوپر طاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے، عجب پیدا کریں گے، ریاکاری پیدا کریں گے، تصنع پیدا کریں گے. وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا. اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے. تو کسی کو حقیر مت سمجھو. اپنے اعمال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے.